بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. تو فقہ النکاح میں آج ہمارا مسئلہ ہے، نکاح میں ایک بڑا مسئلہ کفو کا کہلاتا ہے. اصل لفظ کفون ہے عربی میں، اسی سے اردو میں کفو کا مسئلہ کہا جاتا ہے اس کو. تو کفون جس کی جمع اقفا آتی ہے، عربی میں کفون بھی کہتے ہیں اور کفاءتن بھی استعمال کرتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں مثل کے، نظیر کے، یعنی ایک جیسے ہونا، ایک جیسا ہونا. تو سیملر کا معنی آپ جو ہے کر سکتے ہیں. شوہر اور بیوی کا ایک جیسا ہونا، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کفو، نکاح میں کفو. تو کیا اسلام میں کن کن چیزوں میں شوہر اور بیوی کے ایک جیسے ہونے کا اعتبار ہے اور کس میں نہیں ہے؟ آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. وقت رہا تو اب یہ نکاح کے جو عقد نکاح کے اب جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے شروع ہوں گے. ابھی تو نکاح سے پہلے کی یہ باتیں تھی جو چل رہی تھیں، یعنی جو ہے لڑکی کا انتخاب، لڑکے کا انتخاب، کیا چیزیں دیکھنی ہے، اور اس سے پہلے منگنی وغیرہ کے مسائل، جو اس طرح کے نکاح سے پہلے ہی کی وہ ساری چیزیں تھی جو آپ کے سامنے پیش ہو رہی تھی. اب جو ہے یہ بھی ایک چیز ہے جو نکاح سے پہلے ہی رشتہ جب طے کیا جاتا ہے تب جو ہے یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا ایک جیسا ہونا، جسے عربی میں کفو کہا جاتا ہے، کفون کہا جاتا ہے. اردو میں ہم کفو کہہ لیتے ہیں کہ کیا کفو یہ نکاح کے لیے شرط ہے. اب کن کن چیزوں میں ایک جیسے ہونے کا اعتبار ہے اور کن چیزوں میں شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو ایک ترتیب سے ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. تو سب سے پہلے ہم لیں گے دین کے بارے میں. دین کے بارے میں کفو، یہ سارے جو ہے فقہا اس کے قائل ہیں، سارے اہل علم اس کے قائل ہیں کہ دین میں دونوں کا ایک جیسا ہونا چاہیے. دین میں ایک جیسے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جیسے اس میں سے کوئی مشرک نہ ہو، دونوں کا دین ایک ہو. حالانکہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے اس میں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں کتابیہ عورت سے شادی کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے. یعنی ایک مسلمان ایک یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. ہاں، مشرکہ سے شادی نہیں ہو سکتی.
لڑکا مسلم ہو لڑکی جو ہے مشرکہ ہو تو یہ دین کے اندر کفو نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشرکین سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو لڑکی مسلم لڑکی کا نکاح کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، کسی مسلم لڑکی کا نکاح کسی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، مشرک ہو، اہل کتاب میں سے ہو، ایک مسلم لڑکی کسی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ ایسے ہی مسلم لڑکا کسی مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتا، یہ پابندی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ تم اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنے ماتحت اپنی ولایت میں پائی جانے والی لڑکیوں کا نکاح کسی مشرک سے یا مشرکین سے مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس سے آگے آتا ہے کہ کیا ان چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ اہم مسئلہ اس سلسلے میں نسب کو لے کر کے ہے کہ کیا نکاح میں نسب کا اعتبار ہوگا، یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں کا نسب ایک ہو، دونوں کا خاندان ایک ہو، فیملی ایک ہو، یہ جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہم عربوں کے یہاں قبیلے کی بات کرتے ہیں، قبیلہ ایک ہو، یا یہ کہ جو ہے تھوڑا اور آگے بڑھیں تو عرب جو ہے عرب سے ہی کر سکتا ہے، عرب غیر عرب سے نہیں کر سکتا، غیر عرب عرب سے نکاح نہیں کر سکتا، قریشی جو ہے قریش قبیلے قریش کا وہ غیر قریشی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ کیا اس طرح کی پابندیاں ہیں اسلام میں؟ ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ نکاح کے وقت، شادی کے مسئلے میں، شادی کے وقت لوگ اس کا بہت خیال کرتے ہیں، اور کیوں ایسا ہے آج تھوڑا جو اختلاف اس مسئلے میں پایا جاتا ہے اس کے اعتبار کو لے کر کے، اسی کی وجہ سے اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے شادی کے موقع پر۔ کہاں پہ اس کا خیال بہت زیادہ کیا جاتا ہے وہ بتا دوں آپ۔ ایک تو عرب کنٹریز میں بڑا خیال کرتے ہیں، تو ان کے یہاں تو قبیلوں کی پہچان بھی رہتی ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کس قبیلے کا ہوں۔ ہمارے یہاں تو اتنی پہچان نہیں ہے، نہ لوگوں کے نسب کے شجرے موجود ہیں، یعنی جو ہے فیملی ٹری ہوتا ہے جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، وہ تو ہے نہیں عام طریقے سے، اور یہاں کے لوگوں کا نسب کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس اس کے لیے کسی طرح کی کوئی دلیل یا پروف بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ نکاح کے وقت میں اس کا بڑا خیال کرتے ہیں، نسب کو لے کر کے بڑی باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں۔ تو اس کا اعتبار اصل میں حنابلہ کے یہاں بھی ہے اور احناف کے یہاں بھی ہے۔ نکاح کے وقت نسب کا لحاظ کرنا اور نسب میں دونوں کا کفو ہونا، یعنی شوہر اور بیوی جو جس لڑکے اور لڑکی کا نکاح کرنا ہے آپس میں، دونوں کا نسب یہ ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ کفو کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ چیز میں نے آپ سے کہا کہ عربوں کے یہاں دیکھی جاتی ہے، چونکہ فقہ حنبلی میں یہ چیز ہے، فقہ حنبلی میں اس نسب کا اعتبار ہے، اور فقہ حنفی میں بھی اس کا اعتبار ہے۔ تو یہ لوگ بھی بہت دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں تو ویسے بھی نسب کا کوئی اعتبار ہے نہیں ہندوستان میں، لیکن پھر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ لڑکی پٹھان ہے، خان ہے، لڑکا خان ہے، پٹھان ہے، سید ہے، اور جو ہے شیخ ہے، کیا ہے، یہ جو ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تم چھلے نا، تو اس کا بڑا اعتبار، ایسے چاہے جو ہے پوری زندگی کوئی اعتبار نہ ہو، لیکن جب رشتے کی بات آتی ہے، رشتہ کرنے کی بات آتی ہے، لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے، لڑکا کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے، تو گھر والے کہتے ہیں نہیں، وہ تو جو ہے کیا ہے، وہ تو سید ہے، وہ تو شیخ ہیں،
وہ تو فلاں ہیں اور ہم فلاں ہیں، یہ بھی ایک چیز جو ہے دیوار بنتی ہے رشتوں کو قبول کرنے میں۔ تو رشتوں کے وقت میں یہ چیز لوگ دیکھتے ہیں یہاں ہندوستان میں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے، نیو جنریشن، اس کے یہاں ان چیزوں کا اعتبار اب بہت کم رہ گیا ہے، ورنہ تو بہت زیادہ اس کا خیال کرتے تھے۔ دوسرے خاندان، قبیلے، یا جو ہے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جیسے کوئی نائی ہے، حجام ہے، اب واضح لفظوں میں کہہ دوں تو اس کی لڑکی سے شادی کرنا یا اس کے یہاں پیغام دینا، یا جو ہے کوئی اور کسی کام والا ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی کچھ اور ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ کہ ہم ان کے یہاں لڑکی کیسے دے سکتے ہیں، یا ان کی لڑکی ہم اپنے یہاں کیسے لا سکتے ہیں۔ بڑا اس کا جو ہے یہاں ہمارے اس ملک میں شادی کے موقع پر یہ سب چیزیں ضرور ہوتی تھی، اور یہ خواہ مخواہ کا بھرم جو ہے قائم کرتے ہیں اس موقع پر، ہمارا خاندان اونچا، ان کا خاندان نیچا۔ وہ بھی ہمارے اس ملک میں یہ بات کہی جائے میرے بھائیوں اور بہنوں، جہاں کے نسب کا کچھ پتہ بھی نہیں، اور ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین میں لوگوں کے درمیان جو برتری کی بات کی جاتی ہے، افضلیت کی بات کی جاتی ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر کی جاتی ہے، نسب کے لحاظ سے نہیں کی جاتی۔ اس دین کے ماننے والے شادی کے موقع پر جب آئیں تو اس طرح کی باتیں کریں تو کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ یہ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب ایسے ہی شادی کے موقع پر بات ہونے لگی، پوچھنے لگے بھائی آپ لوگ کس خاندان کے؟ تو وہ صاحب تھوڑے منچلے تھے، انہوں نے کہا کہ اب آپ سوچ لیجئے آدم علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہی میرا بھی خاندان ہے۔ یہ جتنے بھی انسان ہیں یہ سب کہاں جا کے ملتے ہیں؟ سب تو آدم علیہ السلام سے ہی نہ ملتے ہیں، تو کہاں سے آپ کا نسب اونچا ہو گیا اور دوسرے کا نسب نیچا ہو گیا؟ جا کر کے کہیں اور ملتے ہو گیا؟ جو بھی آپ کا نسب ہوگا وہ آخر میں جا کر کے کہاں ملے گا؟ آدم علیہ السلام ہی سے تو ملے گا۔ تو یہ نسب کا خیال کرنا ایسے موقع پر یہ بڑی بے تکی بات ہے۔ اور ہم نے آپ سے کہا کہ فقہا میں سے یہ فقہ حنبلی میں بھی اس کا لحاظ ہے اور فقہ حنفی میں بھی ہے، لیکن احناف کے یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ علماء احناف ہندوستان میں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کے نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے نسب کا صحیح علم ہے، یا جن کے پاس جو ہے فیملی ٹریز موجود ہیں جس سے وہ جانتے ہیں کہ ان کا نسب کیا۔ اکثر لوگوں کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا نہیں جا سکتا کہ جو ان کے ناموں کے ساتھ لگا ہوا ہے ان کے نسب یا ان کے قبیلے کا مسئلہ، تو یہ بالکل یقینی طور پر اسی قبیلے کے ہیں، یقین کے ساتھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو یہ بات کہتے ہیں اسی وجہ سے اس کا لحاظ کرنے میں تھوڑا جو ہے اتنی سختی ان کے یہاں نہیں ہے جتنی سختی حنابلہ کے یہاں پائی جاتی ہے۔ شوافے کے یہاں بھی ہے تھوڑا اس کا خیال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے جو ہے قائل رہے ہیں، لیکن اگر نکاح ہو جاتا ہے اور رشتہ ہو جاتا ہے اور سب لوگ اس سے راضی ہیں، جو لڑکی کا ولی ہے وہ راضی ہے، لوگ سب لوگ راضی ہیں، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، شادی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی اس کے ساتھ کہتے تھے کہ دین کے علاوہ کسی اور چیز میں کفر کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، اور یہی رائے محدثین کی بھی رہی ہے، اور اسی وجہ سے علماء اہل حدیث جو ہے اس بات کے قائل رہے ہیں کہ نسب کی کوئی بھی کفر اسلام میں نہیں ہے۔ کبھی کسی رشتے کا انکار اس وجہ سے کہ ان کا خاندان یہ ہے، ہم قریشی ہیں، یہ جو ہے سید ہیں، یا یہ پٹھان ہیں، یہ فلاں ہیں، اس کی وجہ سے رشتوں کا انکار کرنا یہ غلط ہے۔ اور حدیثوں میں باقاعدہ اس کی صراحت موجود ہے، صراحت موجود ہے۔ میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مولا زید بن حارثہ، جس کو کہ انہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا،
اس کا نکاح انہوں نے اپنے ہی خاندان کی لڑکی سے کیا تھا، جبکہ آپ کا خاندان عربوں میں یعنی جو ان کی پرانی جو روایت تھی اس کے لحاظ سے سب سے اونچا خاندان مانا جاتا تھا، اور جاہلیت میں اس خاندان کی لڑکی کسی جو ہے مولا کو نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ نے کرایا، اپنی جو ہے خاندان اپنے رشتہ دار لڑکی سے ان کا نکاح کرایا زینب سے، بعد میں طلاق ہوئی تو ان سے آپ کا نکاح ہوا، پھر وہ جو ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایسے ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مشہور صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قبیلہ قریش کے رہنے والے، قبیلہ قریش کے یہ جو ہے فرد ایک، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح یہ جو ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، جو کہ حبشی تھے اور ایک غلام تھے، بعد میں انہیں آزاد کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث یہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سب پیش کر کے کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا نسب وغیرہ کا، لڑکا مسلمان ہے، لڑکی مسلمان ہے، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، اور کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی اس میں۔ ہاں دینداری دیکھی جاتی ہے، دونوں کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں، ساری چیزیں، لیکن یہ نسب کیا ہے، یہ اسلام کسی کو نسب کے لحاظ سے اونچا کسی کو نیچا یہ سمجھتا بھی نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش بھی نہیں۔ تو یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ ابو حذیفہ بن عتبہ نے اور انہوں نے سالم، ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، یہ سالم انصار کی ایک عورت کے غلام تھے، اور انہوں نے سالم کا نکاح اپنے بھائی کی بیٹی سے کیا تھا، جبکہ یہ خاندان عربوں میں بڑا اونچا خاندان مانا جاتا تھا، اور یہ کون ہے جن سے نکاح کر رہے ہیں؟ ان کے مولا ہے، یعنی اصل میں یہ ایک انصاری عورت کے مولا تھے، مولا کا مطلب غلام۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ ایک جو ہے ترمذی کی حدیث جو اس قابل ہے کہ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آتا ہے، تمہاری جو ہے لڑکی کے لیے، تمہارے ماتحت جو بھی تمہاری ولایت میں جو لڑکی ہے اس کے لیے، جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، راضی ہو، تو نکاح کرا دو، دوسری چیزیں مت دیکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسری چیزیں مت دیکھو کہ جو ہے ان کا خاندان کیا ہے، ان کا یہ کیا ہے، ان کا وہ کیا ہے، یہ سب مت دیکھو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، یعنی مناسب رشتہ، دیندار رشتہ، اور جو ہے بااخلاق شخص کا رشتہ آنے پر بھی رشتہ نہیں کرو گے، اور دوسری چیزیں دیکھتے رہو گے، تو کیا ہوگا؟ زمین میں فتنہ ہوگا، ایک بڑا فساد برپا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ تو یہ ہے اصل اسلام میرے بھائیوں، اس کے تعلق سے کہ کیا کرنا ہے ہم کو، اور رشتے میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے، اس کے لحاظ سے۔ اب اس کے بعد جو لوگ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ اس کا لحاظ کیا جائے گا، کس کا لحاظ کیا جائے گا؟ نسب کا لحاظ کیا جائے گا رشتے میں، اور اس لحاظ سے جو نسب کو دیکھ کر کے ہی رشتہ کیا جائے گا، اس کے بغیر رشتہ نہیں کیا جائے گا، یہ بھی کچھ روایتیں پیش کرتے ہیں۔ اور میں ایک خلاصہ بیان کر دوں آپ کے سامنے ان ساری روایتوں کا، کہ ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن بریدہ، اور وہ اپنے باپ یعنی بریدہ سے روایت کرتے ہیں، بریدہ یہ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاءت فتاة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ایک نوجوان لڑکی ینگ گرل یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کے یہ عرض کیا کہ ان ابی زوجنی ابن اخیہ، کہ میرے باپ نے میرا نکاح اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دیا ہے، لیرفع بی خصیصتہ، تاکہ وہ میرے ذریعے سے اس کے نکمے پن کو ختم کر سکیں، اس کی خصاصت کو، اس کے نچلے پن کو اوپر اٹھا سکیں۔ اس کا صحیح ترجمہ جو ابھی ہم نے کہا کہ اگر ہم اردو میں کہنا چاہیں تو اس کے کمینے پن کو میرے ذریعے سے ختم کریں۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں قال فجعل الامر الیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا معاملہ اس کے حوالے کر دیا کہ آپ کی مرضی ہے، اس میں باپ کی زور زبردستی نہیں چلتی، آپ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ رہیں، آپ اگر نہیں چاہتی ہیں اور یہ زبردستی کا نکاح باپ نے کر دیا ہے تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو جو ہے علیحدگی اختیار کر لیں، الگ ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ عورت نے قد عجزت ما صنع بی، میں راضی ہوں جو میرے باپ نے میرے ساتھ کیا، میں نے اجازت دے دی اور میں اس لڑکے کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہوں، ولیکن اردت ان اعلم النساء، لیکن میں تو صرف یہ چاہ رہی تھی کہ میں عورتوں کو یہ سکھا سکوں، بتا سکوں کہ ان لیس الی الآباء من الامر شیء، کہ اس معاملے میں باپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کہ باپ جہاں چاہے زبردستی اپنی بیٹی کا نکاح کر دے اور جس کھوٹے سے چاہے لے جا کر کے باندھ دے، لڑکی کی اپنی مرضی اور اس کی رائے نہ پوچھی جائے، تو ایسا باپ کو حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ یہ ایک روایت جو ہے پیش کرتے ہیں نسب کا اعتبار کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو روایت جو ہے یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، لیکن یہی حدیث امام احمد نے اور امام نسائی نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، تو اس میں یہ حدیث ابن بریدہ سے آگے نہیں بڑھتی۔ ابن بریدہ یہ تابعی ہیں اور یہ صحابی نہیں ہیں، اور یہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، تو اسے پھر صحیح نہیں مانا جاتا۔ جبکہ یہی حدیث ایک تیسری روایت میں جو کہ امام دارقطنی کی روایت ہے، امام بہقی کی روایت ہے، ان سب میں جو ہے یہی حدیث ابن بریدہ یعنی بریدہ کے بیٹے جو کہ تابعی ہیں، یہ اماں عائشہ سے روایت کرتے ہیں اسی حدیث کو، اپنے باپ سے نہیں بلکہ اماں عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ ابن بریدہ کا اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث سننا ثابت نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چین جو ہے نا جڑا ہوا نہیں ہے، کٹ گیا ہے یہاں پر، اور ایسی حدیثوں کی سندوں کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن اس حدیث میں نسب کا تو کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ جو ہے اس حدیث کو اسی جو ہے تناظر میں پیش کرتے ہیں، یعنی یہ سوچ کر کے کہ وہ جو کہا اس عورت نے تاکہ اپنے جو ہے بھتیجے یعنی اپنے بھائی کے بیٹے کے نکمے پن کو میرے ذریعے سے ذرا اونچا کر دے، اس کا مقام بھی میرے ذریعے سے اونچا ہو جائے، تو یہ تو نسب کا کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ کہ وہ اپنے بھائی کے بیٹے سے کر رہا ہے نا، تو وہ تو اسی کے خاندان کا ہوگا، تو خاندان تو ایک ہی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہاں کیا تھا، اور آج بھی عربوں کے یہاں یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے خاندان سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں نکاح کے مسئلے میں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو بہت سالوں تک انتظار بھی کرنا پڑتا ہے کہ اپنے خاندان کا کوئی رشتہ ملے، اور اپنے خاندان کا کوئی رشتہ ہے تو لڑکے کو اس کے مہر کو جمع کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اپنے یہاں تو جہیز کی پریشانی ہے، عربوں کے یہاں مہر کی پریشانی ہے،
اتنا زیادہ مہر اپنے قبیلے میں کرے گا تو قبیلے کی لڑکی جو ہے مہر اتنا زیادہ طلب کرتی ہے، اس کے گھر والے مہر طلب کرتے ہیں کہ اتنا مہر پہلے جمع کرنا ہے نا اس کے لیے، اور قبیلے سے باہر نکاح نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ دونوں کے ارمانوں پر پانی پھرتا رہتا ہے، اور شادی کی امنگیں دلوں میں لیے ہوئے، تمنائیں لیے ہوئے انتظار کی گھڑیاں گنتے ہیں، اور نکاح کا ٹائم نہیں آتا۔ کبھی بدکاری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن کرتے ہیں کیوں؟ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی گھرانے میں رہنا چاہیے، اپنے خاندان سے ہٹ کر کے نکاح کرنا نہیں چاہتے۔ تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کو وہ لڑکا اتنا پسند نہیں ہوتا ہے، اس کے معیار کے لحاظ سے لڑکے کا وہ معیار نہیں ہے جو لڑکی کا، یعنی جو ہے لیول جو کہہ لی، لڑکی نہیں چاہتی اس کو، لیکن کیا ہے خاندان کا مسئلہ، باپ اپنے خاندان سے باہر اپنی لڑکی دینا نہیں چاہتے، تو تھوڑا جو ہے کمپرومائز کر لیں گے، لیکن خاندان سے باہر نہیں دیں گے، چاہے لڑکی کو پسند رہے نہ رہے، چاہے لڑکے کو پسند رہے نہ رہے۔ یہ کیا مطلب، یہ کیا مسئلہ؟ یہ کچھ عجیب سا معاملہ ہے ہمارے اس جو ہے سماج کا۔ ہمارے کئی لوگوں نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کہیں کہ بعض لڑکوں نے تو اس طرح سے کہا کہ ماں جو ہے اپنے رشتہ دار میں نکاح جو ہے ان کا کرنا چاہتی، لڑکی دیکھنا چاہتی ہے، اور باپ اپنے رشتہ داروں میں، اور یہ بیچارہ ان دونوں کی خواہشوں کے بیچ میں چکی کے پاٹ میں پیستا رہتا ہے کہ ادھر جائے کہ ادھر جائے۔ خاندان کی ہی لڑکی ہو یہ کیا ضروری ہے، خاندان کا ہی لڑکا ہو یہ کیا معاملہ ہے؟ اسلام تو ایسا کچھ کہتا نہیں ہے، اسلام میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ نسب کا اعتبار کرنے کی جتنی بھی روایتیں ہیں سب ضعیف ہیں، میں نے آپ سے کہا۔ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے جس کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لَأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَقْفَى، کہ جو حسب والی لڑکیاں ہیں، اونچے نسب والی لڑکیاں ہیں، ان کا نکاح میں بغیر کفو کے یعنی ان کے جیسے لڑکے کے کرنے کو میں منع کرتا ہوں، میں منع کروں گا اس سے۔ یہ بھی ضعیف ہے، تو کوئی بھی حدیث اس میں ثابت ہو۔ لیکن یہ عجب معاملہ ہے، میں نے آپ سے کہا کہ جب نکاح کی بات آتی ہے نا، شادی کا معاملہ آتا ہے، تو گھر کے لوگ یہ بھی ایک مسئلہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کا کیا خاندان ہے، وہ شیخ ہیں، پٹھان ہیں جو ہے، یا جو ہے اور بھی جو ہے بہت سے جو دنیا ہندوستان کے اندر خاص طریقے سے تو بہت سارے ہیں اس طرح کے جن کا نسب سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اسی بعض جو ہے ہنر کو، جیسے کوئی کارپینٹر ہے، کوئی پلمبر ہے، اس طرح سے بعض جو ہنر پائے جاتے ہیں، تو بعض ہنر والے جو ہے لوگوں کو جن کا اپنا جو ہے ان کے خاندان میں وہی کام چلا رہا ہے، تو ابھی بھی ہمارے بہت سارے مسلمان ان کو بڑی گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی لڑکی نہیں دے سکتے، یا ان کی لڑکی کو اپنے گھر نہیں لا سکتے کہ ہاں ان کی لے کے آئیں گے، وہ تو ان کی نگاہ میں کیا ہے، بہت ہی نیچے درجے کے لوگ ہیں، بالکل وہ ہندوانہ ذہنیت ان کی ہوتی ہے۔ جو یہاں کا کلچر رہا ہے، اس ملک کا کلچر رہا، اسلامی کلچر نہیں ہے۔ لیکن نکاح کے موقع پر یہ چیزیں سب آتی۔ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے بچے یا بچی کا نکاح ایسے کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے تو خاندان کے لوگ اس کے اپنے جو ہے آ کر کے ارے کیا لڑکی تم کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا، گئے اس سے رشتہ کرنے کے لیے، گئے ایک بڑھئی سے رشتہ کرنے کے لیے، کارپینٹر سے رشتہ کرنے کے لیے، لوہار سے رشتہ کرنے کے لیے، اس طرح کی بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اسلام کہاں یہ سکھاتا ہے میرے بھائی؟ اسلام میں تو کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اسلام میں تو جو ہے کام ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے جو کما کر کے حلال روزی کھا رہا ہے اس کی اہمیت ہے اسلام میں، اس کے مقابلے میں جو کہنے کو تو بڑا اونچا اسٹیٹس رکھتا ہو لیکن حرام کی کمائی کھاتا۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے جو ہے اس سماج میں نکاح کے مسئلے میں خاص طریقے سے بہت آتی رہتی ہیں،
اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا ہے کہ اس کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے، نسب میں کفو کا کوئی اعتبار نہیں، اور کسی کا نسب کا تو یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے پھر بھی جو نام لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، جو مختلف لوگوں کے قبیلوں کے نام جڑے ہوئے ہیں، ان کے قبیلے ہیں یا نہیں ہیں وہ مجھے پتا نہیں، اکثر تو لوگ جو ہے کام کے ساتھ ہی یہ جڑا ہوا ہے ان کے ناموں میں، تو اس کا نکاح میں کوئی اعتبار نہیں۔ میں تو اکثر جب نکاح کی مجلس میں خطبہ جو ہے حاجہ پڑھتا ہوں تو خطبہ حاجہ میں جو نکاح کی مجلس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس میں یہ بات ہے ان آیتوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ذکر کرتا ہے انسانوں کے بارے میں، اور جو آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس پہ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، وہی آدم علیہ السلام۔ تو بھئی آدم علیہ السلام کی ہی سب اولاد ہیں، تو پھر یہ چھوٹے بڑے کہاں سے ہو گئے؟ یہ کہاں سے کوئی نسب کے لحاظ سے اونچا ہو گیا کوئی نیچا ہو گیا؟ اس کو یاد بھی دلایا جاتا ہے اس موقع پر، لیکن پھر بھی نکاح کے جب رشتوں کے جو ہے تلاش میں ان چیزوں کا خیال کرنا یہ ذرا زیادتی ہے، یاد رکھیے گا، صحیح نہیں ہے یہ۔ اب یہ تو نسب کی بات ہو گئی، اور چیزوں میں بھی کیا کفو، یعنی جو ہے لڑکا اور لڑکی کا ایک جیسا ہونا، یہ کیا اسلام میں اس کا اعتبار ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے۔ اب میں یہاں پوچھوں گا آپ لوگوں سے، بہت دن ہو گئے آپ لوگوں سے بات کیے ہوئے، تو آج خواہش ہو رہی کی طرح آپ لوگوں سے بات کی جائے، تب میں چند چیزیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیا ان میں جو ہے ایک جیسے رہیں تو زیادہ بہتر ہے، یا اس کا لحاظ کیا جائے گا، رشتے میں لحاظ نہیں کیا جائے گا؟ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے لیے کسی ڈاکٹر کو تلاش کیا جائے، انجینئر ہے آئی ٹی فیلڈ کا ہے تو آئی ٹی فیلڈ کی لڑکی کو تلاش کیا جائے، یا کوئی عالم ہے تو عالمہ کو تلاش کرے، کوئی حافظ ہے تو حافظہ کو تلاش کرے، کوئی کرکٹر ہے تو اپنا جو ہے کسی کرکٹر لڑکی کو تلاش کرے، کوئی پہلوان ہے تو پہلوان لڑکی کو تلاش کرے۔ تو کیا ان چیزوں کا بھی خیال کیا جائے گا؟ یہ دونوں ایک جیسے ہوں تو اچھا ہے، لڑکا مالدار ہے تو لڑکی بھی مالدار ہو، اس کا خیال کیا جائے، لڑکا خوبصورت ہے تو لڑکی بھی خوبصورت ہو، دونوں خوبصورتی میں بھی ایک جیسے، 19-20 ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا نہ ہو بالکل کہ جو ہے حور کی گود میں لنگور، خدا کی قدرت، ایک جو ہے اردو کا بڑا مشہور شعر ہے یہ، کہ جو ہے ایک عورت جو بڑی خوبصورت ہے، ایک انتہائی جو ہے بدصورت آدمی کے ساتھ نکاح میں دونوں ساتھ میں ہیں، تو لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں طنز کرتے ہوئے کہ حور کی گود میں لنگور، خدا کی قدرت۔ تو یہ جو ہے معاملہ نہ ہو، کیا دونوں کی خوبصورتی کا بھی لحاظ کیا جائے گا رشتے میں، یا جو ہے نہیں کیا جائے گا؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں شریعت کے اندر۔ ابھی ہم نے آپ کو کچھ چیزیں جو ہے ذکر کی کہ کیا ان کا، کیا لڑکے اور لڑکی کے قد کو دیکھا جائے گا کہ لڑکا لمبا ہے تو لڑکی بھی اس کے لحاظ سے تھوڑی لمبی رہنی چاہیے، لڑکی لمبی ہے تو لڑکا بھی لمبا رہنا چاہیے، لڑکی چھوٹے قد کی ہے تو لڑکا بھی چھوٹے قد کا ہونا چاہیے؟ کیا ان چیزوں میں بھی دیکھیں گے کفو؟ یعنی کفو کا مطلب برابر ہونا، یعنی تھوڑا بہت فرق رہے گا 19-20، بالکل ایک جیسے نہیں۔ اسی طرح سے عمر کے لحاظ سے بھی کیا دونوں کے اندر ہم اس چیز کو دیکھیں گے نکاح میں یا نہیں دیکھیں گے؟ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے پیش کی آپ کے ساتھ۔ ایک ہی پیشے سے دونوں تعلق رکھتے ہوں تو کیا یہ بہتر ہوگا نکاح میں ان چیزوں کا خیال کیا جائے تو اس کو بہتر ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اب آپ کچھ جو ہے بتائیے مجھے، آپ کا دماغ کیا کہتا ہے، آپ کا دل کیا کہتا ہے، اور آپ کی رائے کیا ہے اس سلسلے میں؟ جی کوئی صاحب جواب دیں گے؟ السلام علیکم شیخ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. جی شیخ تھوڑا دیکھنا چاہیے کیونکہ بعد میں کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ایسے اس بہت لیے سارے دیکھنا. ہاں پڑوسی میں بہت سارے ایسے مسائل آلریڈی ہم نے دیکھے کہ جہاں پہ ایسے نیچ اونچ میں تھوڑی سی مطلب نسب کے اعتبار سے کہ اگر ایک پڑھا لکھا ہو دوسرا پڑھا لکھا نہ ہو تو پھر وہ نا تو ایک یہ تانا جو ہے دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تعلیم کے لحاظ سے خیال جی کرنا, ایک ڈاکٹر ہے تو دوسرا بھی ڈاکٹر ہو. ہاں ٹھیک جی ہے. ورنہ بعد میں نا تانا دیتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہے کہ ان کو کچھ آداب نہیں ہے تہذیب نہیں ہے باقی چیزیں تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہے شیخ مطلب ایسے جی عرف جی میں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بات آپ کی ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سب کا خیال کرنا چاہیے. بہت مالدار ہے لڑکا لڑکی بہت غریب ہے تو دونوں کا جوڑ نہیں بیٹھتا اتنا, تو کم سے 19-20 کا فرق ہو, 15-20 کا بھی فرق ہو, کوئی بات نہیں, لیکن زمین آسمان کا فرق نہ ہو, یہ بہرحال اس کا خیال رہنا چاہیے, یہ کہنا چاہتے ہیں آپ. جی شیخ. جی اور کوئی صاحب بات پیش کریں گے؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ دیکھا گیا ہے کہ مطلب یہ چیزیں تو اتنا اثر نہیں رکھتی, لیکن آج کے زمانے میں جو ہمارے گھروں کی حالت ہے, جو تقوی اتنا نہیں ہے, پرہیزگاری اتنی نہیں ہے, یا اگر دین پہ چلنا چاہتا ہے لیکن گھر والے اتنے دین پہ نہیں چلتے ہوتے ہیں, جی ہاں جی اس حساب سے پھر جو یہ بندہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر تھوڑا بہت ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو گھر میں تھوڑا ماحول ٹھیک رہے گا, ورنہ انسان پھر پریشانی میں آ جاتا ہے. جی تو ہاں مجھے جی ہاں لگتا ہے کہ مطلب کم از کم اگر یہاں سے تعلیم یافتہ ہو, وہاں سے بھی انسان اگر تعلیم یافتہ مطلب اونچ نیچ تھوڑی بہت 15-20 کی ہو تو وہ تو چلتا ہے, لیکن پھر مینٹالٹی وہ اتنی میچ نہیں ہوتی ہے اگر جی یہ ہاں جی اپنا دیکھیں. جی ورنہ ہاں مطلب آج کل کے دور کے حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ مطلب ہم ابھی اسپرچولیٹی کے اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو نیگلیکٹ کر سکیں. جی 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 شیخ, تو جزاک آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال لحاظ ہونا چاہیے ان چیزوں کا. جی اور السلام کوئی؟ وعلیکم السلام. جیسے ایک اگر لڑکا پڑھا لکھا ہو اور اگر لڑکی تھوڑی کم پڑھی لکھی ہو اور اس میں تھوڑا اگر زیادہ گیپ ہو, مطلب 15-20 یا 10-20 کا گیپ ہو, تو اس میں کیا ہوگا کہ لڑکا لڑکی کے ایک دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑا پرابلم ہوگا, کیونکہ لڑکی بھی اگر برابر پڑھی لکھی ہو تو دونوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ وغیرہ تھوڑا زیادہ صحیح رہے گا. اور اگر تھوڑا زیادہ اگر گیپ رہے تو اگر وہ کچھ سمجھانا چاہے تو سمجھنے میں دقت, اگر وہ اس کا بات سمجھنے میں اس کو دقت, تو یہ تال میل کا بیچ میں بیٹھانا تھوڑا ایک دوسرے تھوڑا کو سمجھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے, تو اس کے لحاظ سے اگر یہ خیال رکھا جائے تو بہتر ہے, آپ کہنا چاہتے ہیں یہی ہے آپ کا بھی. ابھی تک 3 رائے آئی, تینوں میں یہی ہے کہ خیال رہنا چاہیے اس کا. جی اور کوئی؟ جزاک اللہ خیرن سے. حیاک اللہ. نعم, اور کوئی خاتون کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہم چاہتے ہیں تھوڑا ان کی رائے بھی پتہ چلے تو اچھا ہے. جی بول سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی خاتون بھی چاہیں تو اپنی رائے رکھ سکتی ہیں, پھر ہم لاسٹ میں کچھ بتائیں گے اس سلسلے میں. رائے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سلسلے میں خواتین السلام کیا علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم شیخ السلام. ہاں ایک سسٹر نے میسج کیا ہے شیخ, میں ان کا ہاں پڑھ دیتا ہوں. بولیے شیخ انہوں نے کہا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر کسی کو لگتا ہے کہ آسانی ہوگا اسے, اگر جیسے شادی ہو رہی ہے وہ بھی اس کی طرح ہو تو صحیح ہے, ورنہ اگر کسی کو اس چیز سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو انسان تو نسب پہ توجہ نہیں بھی دیا جا سکتا ہے, ان سب پہ توجہ نہیں بھی دیا جا سکتا ہے. توجہ نہیں دینا چاہیے. اگر جو ہے رشتے میں یہ ہے کہ جیسے یہ تعلیم کا ایک مسئلہ ہے, اس میں تعلیم کا کہ لڑکا بہت پڑھا لکھا ہو, لڑکی بالکل پڑھی لکھی نہ ہو, تو آگے چل کر کے اس کو بعض پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں, پریشانیاں سامنے آتی ہیں. یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن کیا اس کا لحاظ کرنا ہے یا نہیں؟ جو ہے لڑکی اچھی ہے, دیندار ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, تو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اپنا جو ہے ہم نکاح کریں گے, اس طرح کی چیز ہو تو یہ ایک مسئلہ ہے. ہاں
چلیے ٹھیک ہے، ان کی بات بھی تو کسی حد تک یہی ہے کہ لحاظ کرنا چاہیے. جی اور کوئی؟ ایک اور کسی نے میسج کیا ہے. ہاں بولیے. ہاں السلام علیکم. لڑکی اگر کمپرومائز کرنا بھی چاہے گی یا اس معاملے میں تو گھر والے نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ لڑکی ایٹ لاسٹ گھر والوں پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. جی ہاں، دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے اب کمپرومائز کرنے کا اور دوسرا جو ہے گھر والوں کا مسئلہ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کے یہ مسائل پیرنٹس کو خاص طریقے سے ضرور سنانے چاہیے. آج ہم نے دیکھا ہے یہ، اور ہم خود جو ہے ہمارے جو پہچان کے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھا ہے ہم نے. اسی لیے میں یہ باقاعدہ جو ہے سوال کر کے آپ کے سامنے چھوڑ دیا مسئلے کو، کیونکہ ہم اسی کی روشنی میں اس کو بولنا چاہ رہے تھے. کچھ ہم نے خود دیکھا ہے اپنے جو ہے پہچان کے لوگوں کہ لڑکی کے رشتے آ رہے تھے تو اس وقت نہیں، میری لڑکی اتنی پڑھی ہے تو کم سے کم اس سے زیادہ کچھ پڑھا لکھا لڑکا رہے گا تب ہم اس کا نکاح کریں گے. جو لڑکا، جس لڑکے کے رشتے آئے، جن لڑکوں کے رشتے آئے، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے جتنا وہ چاہ رہے تھے گھر والے. لڑکی سے تو کبھی پوچھ کے دیکھا نہیں اس معاملے میں. پہلے تو گھر والے ہی اوپر اوپر اپنا سوچ کے رکھتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی، اور جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو پھر رشتے نہیں آتے، بہت مشکل ہوتی ہے. اب تو یہ صورتحال ہو گئی کہ اب اتنی عمر ہو گئی کہ کوئی بھی اب مل جائے تو شاید جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر دیں گے. جب کچھ مناسب رشتے آ رہے تھے تو یہ کچھ چیزیں بیچ میں ایسی آ گئیں کہ جو ہے نہیں، میری لڑکی نے یہاں تک پڑھا ہے، ایم اے کیا ہے تو کم سے کم پی ایچ ڈی لڑکا چاہیے اس کے لیے. اس طرح کی سوچ پیدا کر کے اور خواہ بعض رشتوں کو، جو بہتر رشتے تھے، اس کو نظر انداز کرنا یا انکار کر دینا بعد میں ان کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوا. الٹے بھی کبھی ہو سکتا ہے، الٹی بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، لڑکی کم پڑھی لکھی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے اسی فیلڈ کی اگر جو ہے لڑکی بھی ہو تو ایک جیسا مزاج ہو سکتا ہے. تو شاید جو ہے ساتھ میں چلنے میں، جو شادی شدہ زندگی ہے، میرج لائف ہے، اس میں ان کے لیے آپس میں یہ آسانی ہو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں اب آپ کو مثالیں دینا چاہوں گا. مثالیں کیا دے رہا ہوں؟ آپ اپنے اس ملک کی بات لے لیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے اس ملک میں جن کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہے، اور فلم انڈسٹریز والے کیا کرتے ہیں کہ وہی جو ہے آپس میں ان کے درمیانی رشتے بھی ہوتے ہیں دوسروں کے یہاں ہونے کے بجائے. لیکن کیا ان کے رشتے نبھتے ہیں، یا ان کے یہاں رشتے ٹوٹتے بہت ہیں اور پھر دوسرے کے ساتھ افیئر بھی ہوتا ہے اور جو ہے دوسرے سے رشتے بھی قائم ہو جاتے ہیں، دوسرے سے نکاح بھی ہو جاتا ہے، شادیاں بھی ہوتی ہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ایسا کہ دونوں ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی رشتے کو نبھا نہیں سکے، دونوں ٹیچر ہونے کے باوجود بھی رشتے کو نبھا نہیں سکے؟ جہاں یہ بہت آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے یا ساتھ گزارنے کے لیے شاید ایک جیسی مینٹالٹی ہوگی تو اچھا ہے. ہاں، یہ ایک جیسی مینٹالٹی ہوگی تو اچھا ہے، یہ تو میں مانتا ہوں. لیکن یہ سمجھنا کہ دونوں ڈاکٹر ہیں تو بڑا اچھا رشتہ ہو گیا، اور جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں گھر والے کہ بہت اچھا رشتہ ہو گیا، لیکن نباہ نہیں کر پاتے. کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں دونوں تو ایک جیسے ہیں نا. تو ایک جیسے ہونے میں کیا ہوتا ہے بتاؤں آپ کو؟ کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے بعد میں تیار نہیں ہوگا، سیکریفائی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. بھائی میں کہا تم سے کم ہوں کیا میں؟ ارے تمہارے پاس یہ ڈگری ہے تو میرے پاس یہ ڈگری ہے. اور یہ شادی شدہ زندگی، میرج لائف جو ہے نا، یہ قربانیوں پہ چلتی ہے. یہ جو ہے دوسرے کے لیے ہار جانا،
دوسرے کو جیتتے ہوئے دیکھنا، اس کا نام ہے. تب جو ہے آپ کو ہیپی میرج لائف آپ کو جو ہے ملے گی. یہ کہ اپنے اوپر اڑ جانا عام، دونوں برابر کے ہیں تو بھائی برابر مقابلے میں اڑ جائیں گے. اسی لیے اکثر ایسے لوگوں کی شادیاں جو ہے اتنی کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں جتنی کامیاب ایسے لوگوں کی آپ شادیاں دیکھیں گے کہ جو ہے شوہر تو بہت پڑھا لکھا تھا، لڑکی بھی پڑھی لکھی لیکن اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، تب بھی بڑے آرام سے بڑے خوش و خرم زندگی بسر کرتے، کیونکہ یہ بہت کمپرومائز کرتی ہے اس کے ساتھ، اپنی قربانیاں دیتی ہے اس کے لیے، ہر چیز کے لیے تیار ہوتی ہے. ورنہ ایک ہی جیسے رہیں گے تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد، بھائی کام کر کے تم بھی آئے ہو، کام کر کے میں بھی آئی ہوں، کیا ہے فریج میں کھانا ہے گرم کر کے کھا لو. تو مسئلہ تو جو ہے وہاں پہ آتا ہے میرے بھائی، پریشانیاں وہاں آتی ہیں. اور یہاں پورے کا خلاصہ کیا ہے، مینٹالٹی اگر ٹھیک ہے، ذہنیت اچھی ہے، سوچ اچھی ہے، تو اس میں اونچ نیچ تھوڑا بھی رہے، فرق بھی رہے، 15-20 کا بھی فرق رہے، یعنی جو ہے لڑکا اگر ڈاکٹر ہے، لڑکی نے صرف PUC کر رکھا ہے، یعنی بالکل ہی جو ہے ABCD بھی نہ جانتے ہو، تو یہ تو پریشانی ہو سکتی ہے. اور آج کے دور میں اتنا گیپ نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کتنا گیپ. تو یہ گزارا کر سکتی ہے اس کے ساتھ، اور وہ بھی اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور خوش و خرم رہ سکتے ہیں، گھر کو اچھی طرح سنبھال سکتی ہے، یہ بچوں کو اچھی طرح سنبھال سکتی ہے، اپنے شوہر کو خوش رکھ سکتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھ سکتی ہے. ہو سکتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے آج کے اس دور میں ہمارے جو ہے مسلم کمیونٹی میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ لڑکی تو اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے اور اس کو اس درجے کا پڑھا لکھا لڑکا نہیں ملتا ہے، کیونکہ لڑکیوں کے پڑھنے کا رواج ہمارے یہاں ابھی اس وقت ابھی کی بات کر رہا ہوں، پہلے کی نہیں. اس وقت ابھی لڑکیاں جو ہے پڑھنے میں بہت آگے ہیں، لڑکوں سے بھی آگے ہیں. تو لڑکیاں جو ہے اچھی ڈگری یافتہ ہیں اور کوالیفائڈ ہیں، اتنے کوالیفائڈ لڑکے ان کو نہیں مل پا رہے ہیں، جبکہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس سے بھی اونچے درجے کا ہو. تب جو ہے وہاں تھوڑا جو ہے لڑکی سوچتی ہے کہ بھائی شوہر میرا مجھ سے بھی اونچے درجے کا ہے. نہیں تو اکثر کیا ہو جاتا ہے کہ جب لڑکی بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہے، اس کو اس درجے کا لڑکا نہیں مل پاتا ہے، تو کم درجے کے جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں ان کے ساتھ ہی شادی کر کے اس کو نباہ کرنا پڑتا ہے. اور وہ کرتی بھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، نباہتی بھی ہیں اس کو. تو یہ طبیعت کے اوپر ہے، انسان کی طبیعت کے اوپر ہے. اگر جو ہے نباہ کرنا چاہیں تو کہیں بھی نباہ کر سکتے ہیں، اور ورنہ ایک جیسے بالکل ایک مرتبے کے ہوں تو وہاں بھی نباہ نہیں ہو پاتا ہے. تھوڑا جو ہے شکل و صورت میں بھی کافی فرق ہونے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ اچھی زندگی گزار لے گئے ہیں. لیکن جو بالکل جو ہے جوڑی سورج اور چاند کی جوڑی جو کہلاتی ہے، جو ہے شوہر اور بیوی دونوں اعلیٰ درجے کے بڑے خوبصورت ہیں، ان کی جوڑیاں بھی ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہیں. اس کے مقابلے میں جہاں فرق تھا وہاں دوسرا جو ہے نا تھوڑا قربانی، ارے میری بیوی اتنی خوبصورت ہے تو بہت خیال کر کے رکھتا ہے، یا بیوی جو دیکھتی میرا شوہر تو اتنا خوبصورت ہے اور میں تھوڑا رنگ میں اس سے دبا ہوا رنگ ہے میرا، تو اتنا ہی خیال کر کے اس کا جو ہے رہتی ہے، تو بہتر زندگی گزرتی ہے اس میں. اکثر ہم نے یہ دیکھا. تو اس لیے اسلام نے ان چیزوں کا لحاظ نہیں کیا تھا، اور اسلام میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں ہے شادی جو ہے نکاح جو رشتہ جو ہے کے وقت میں. لیکن اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، یعنی کوئی انکار بھی نہیں ہے اس کا. وہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ کی ہی لڑکی ہو تو ٹھیک ہے، تاکہ ہم آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مسائل کو جو ہے بحث بھی کر سکیں، ڈسکس بھی کر سکیں، اور جو ہے ہمارے کاموں میں وہ ہماری مدد بھی کر سکے. اچھی بات ہے، مل جائے
اور دونوں ایک جیسے ہم مزاج ہوں، ایک جیسے مزاج کے ہوں، اچھی زندگی بسر ہو، یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے میرے بھائیو، اچھی بات ہے، یہ مل جائے تو اچھا ہے. لیکن اگر ایسا تلاش کرنے جائیں گے، ہر کوئی ایسے تلاش کرنے لگے، تو رشتوں کو کی تو ویسے ہی پریشانی ہے، مزید پریشانیاں سامنے آئیں گی، اور بہت سے لڑکے اور لڑکیاں بغیر رشتے کے ایسے ہی رہ جائیں گی. تلاش کرنے میں کبھی شادی کی عمر نکل جاتی ہے. رشتے کی ہم جو ہے جس سماج میں رہتے ہیں نا، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. ہم عربوں کے سماج میں نہیں ہیں. عربوں کے یہاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس عمر کا، جو کہ 40-50 سال کے ہو گئے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. 20 سال کی 21 سال کی لڑکی جو ہے آرام سے نکاح ہوتا ہے، کوئی مسئلہ وہاں نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. یہاں ہم جس سماج میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی عمر کتنی ہے، اور لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی عمر کتنی ہے. تو عمر نکل جاتی ہے تو پریشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے رشتوں کی تلاش میں تھوڑا کمپرومائز کر کے جہاں بس بہتر رشتہ لگتا ہے رشتہ کر لینا چاہیے. اور چیزیں جو ہے خیال کیا جائے گا، لیکن اسلام میں یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں. ان کا خیال کیے بغیر بھی اگر نکاح ہو جاتا ہے تو زیادہ امید ہوتی ہے کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ رشتہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے میں مضبوطی دیتا ہے. کتنی جو ہے جاہل عورتیں، جاہل سے مراد میری بالکل جاہل نہیں، تھوڑا کم پڑھی لکھی کہہ لیجیے، لیکن گھر کو سنبھالنے کا ایسا ہنر جانتی ہے کہ پورے گھر کو ایک جنت بنا کر کے رکھتی ہے. وہ ان کی صلاحیت ہے. اس کے لیے ڈگریوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ ڈگریاں تو آفسوں میں نہ کام آئیں گی، گھر کے معاملے میں کہاں. اس کے الٹے بھی ہوتا ہے. الٹے کیا ہوتا ہے؟ لڑکی جو ہے کافی پڑھی لکھی ہے، لڑکا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جو رہتا ہے، تو اپنی بیوی سے بھی وہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، دوستوں سے بھی سیکھ لیتا ہے. ایک بڑی اور اونچی سوسائٹی میں رہن سہن کے آداب جان لیتا ہے. یہ اصل میں انسان کی طبیعت پر ہے، مینٹالٹی پہ ہے. یہ غریب سے غریب گھر کی لڑکی بھی آ کر کے امیر گھرانوں میں وہاں کے آداب سیکھ لیتی ہے. سیکھنا چاہے تو کوئی کہیں بھی سیکھ لیتا ہے، اور نہ سیکھنا چاہے تو ساری ڈگریاں رکھ کر کے بھی ایسا جو ہے سلوک ہوتا ہے، رہن سہن کا ایسا انداز ہو جاتا ہے کہ پورے گھر کے لوگ نالاں رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں کہ کیا یہی پڑھی لکھی لڑکی ہے، یا یہی پڑھا لکھا لڑکا ہے، یہی گالی گلوچ والی زبان. لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لکھا مہذب قسم کا لڑکا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض پڑھے لکھے لوگوں کی اتنی گندی زبان ہوتی ہے، اتنے گندے اخلاق ہوتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. ایسے ہی لڑکی کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ہے، جہاں تک ہو سکے تلاش کرنا چاہیے کہ بہتر جو ہے مل جائے، ہمارے لیے مناسب مل جائے، لیکن اس تلاش میں اپنی عمر کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل جو اعتبار تھا ہم نے پیش کر دیا آپ کے سامنے. لیکن مل جائے، دونوں جو ہے ایک جیسے ہوں، خوبصورتی کے لحاظ سے ہو، دوسری اور چیزوں کے لحاظ سے ہو، عمر کے لحاظ سے ہو، پڑھائی کے لحاظ سے ہو، دونوں کی جو ہے سروس کے لحاظ سے ہو، دوسری اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس تلاش میں اپنی عمر کے اتنے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ عمر نکل جانے کے بعد ہمارے اس سماج میں شادیاں بڑی مشکل سے ہوتی ہیں. یہ بات تھی. بہرحال آپ جو ہے اس بات سے ہماری کہاں تک موافقت کریں گے وہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. آج کا مسئلہ یہ تھا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم درس کو یہیں پہ روکنا چاہیں گے.
آئندہ ہفتے انشاءاللہ اب نکاح کے بارے میں ہماری بحث اب شروع ہو جائے گی کہ نکاح میں ولی جیسے ولی کا ہونا کیا یہ شرط ہے نہیں ہے. تو یہ اب جو ہے اب نکاح کے عقد نکاح کے مسائل اب شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے. جی ایک ٹاپک سے ہٹ کے ایک سوال آیا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے اجازت کے بنا کتنی دور کتنے کلومیٹر تک جا سکتی ہے گھر کے باہر ضرورت پڑنے پہ؟ گھر کے باہر ضرورت پڑنے پر وہ جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کی ضرورت ہے تو ضرورت ہے، اور شوہر سے اجازت لینا پھر فوری طور پر ممکن نہیں ہے. اگر اجازت لینا ممکن ہے تو اجازت لے کر کے جائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اجازت لینا ممکن نہیں ہے اور گھر کی ضرورت ہے تو شہر کے کسی بھی حصے میں وہ جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مجبوری کے وقت میں پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کام کیا ہے اور کس چیز کے لیے جانا ہے، وہ کتنا اہم ہے، اسی کے لحاظ سے وہ نکل بھی سکتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جیسے اچانک بچے کو گھر میں کچھ ہو گیا، بچہ ہے چھوٹا، اس کو کچھ ہو گیا، بچے نے چھری سے ہاتھ کاٹ لیا، کچھ کر لیا، فوری طور پر اس کو ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. اور شوہر سے اب اجازت لینے جائیں گے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو فوری طور پر وہ آٹو پکڑ کے اگر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائے، ہاسپٹل لے کر کے جائے، دیکھے اور پھر شوہر کو خبر کر دے کہ ایسی ایسی بات ہے، تو یہ جو ہے کافی ہے. یہ اس میں جو ہے فیملی میں بات آتی ہے جہاں شوہر اور بیوی ہی ساتھ میں رہتے ہیں. اگر اور بھی فیملی کے لوگ ہوں، ماں ہے، باپ ہے، دوسرے لوگ ہیں اگر، تو جو ہے وہاں کسی سے بھی پوچھ کر کے بھی یا کوئی بھی اس کی مدد کر سکتا ہے اس وقت جانے کے لیے، ساتھ میں جا سکتا ہے، شوہر کا باپ جا سکتا ہے. تو اس طرح سے آسانی ہو سکتی ہے. لیکن صرف جب دونوں رہتے ہیں تو یہ شکل ہے اس کی، جہاں ایمرجنسی ہو جانے کے لیے جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کی. اور اس صورت میں بھی جا سکتی ہے جب شوہر کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے کسی کام کے لیے باہر جا سکتی ہو، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے لیے، ہمیں آپ کے اوپر اعتماد ہے، تو جو ہے وہ جا سکتی ہے. پھر ہر چیز کے لیے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے شوہر سے. لیکن اگر شوہر نے منع کر رکھا ہے کہ آپ گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتے میری اجازت کے بغیر، تو اسی وقت اجازت لینے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ تھوڑی سی وہ تفصیل تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اکثر جو ہے لوگ اتنا سختی نہیں برتتے ہیں اس معاملے میں. شہر کے اندر ہی کہیں جانا ہے کوئی ضروری چیز، کوئی بھی عورت بغیر کسی ضرورت کے تو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کو نظر رکھنی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. اگر کچھ غلط ہے معاملہ تو وہاں اس کو روکنا ہی ہے. لیکن اگر کسی ضروری کام کے لیے وہ جا رہی ہے، جیسے گھر میں سبزی لانا ہے، کچھ اور کرنا ہے، شوہر تو چلا گیا ہے، اب یہ جو ہے اجازت لینے کا بھی وہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو جا کر کے خود ہی وہ سامان لے کر کے آ گئی. پکا رہی تھی، کچھ سامان گھر میں نہیں تھا تو لینے کے لیے چلی گئی. یہ سب کر سکتی ہے. اسلام میں اتنی بھی سختی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ، جو یہ نکاح سے متعلق جو یہ باتیں ہیں، مطلب یہ سب چیزیں آج کے ماحول میں پھر اپنے پیرنٹس کو سمجھانا، ان کو اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز انسان مطلب یوز کرے. آج کل ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ سب چیزیں پر ان کو کیسے سمجھائے. ہم ان کے نافرمان بھی نہیں بننا چاہتے ہیں، اور لیکن ان کو یہ سب چیزیں سمجھانا بھی چاہتے ہیں. لیکن مشکلات یہ ہوتی ہے کہ ایٹ ٹائمز وہ نہیں سمجھتے یہ سب چیزیں. تو کیا اسٹریٹجی ہو اس حال میں؟ دیکھیے بھائی صاحب، جو ہے آج کے دور میں پرانے لوگوں کو سمجھانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جو رسم و رواج کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وہ اپنے رسم و رواج کی اہمیت زیادہ ہے، اپنے بچوں کی خواہشات، اپنے بچوں کی ضرورتیں، اس کا انہیں اتنا لحاظ نہیں رہتا. آج یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہے
माँ अपने अरमान निकालना चाहती है शादी पर, बाप के अपने जो है अरमान होंगे, बहनों के अपने जो है अरमान होंगे, और सबके अरमान निकालते निकालते इस बेचारे का तो पूरा जो है सत्यानाश हो जाए। उसके चक्कर में शादी इतना डिले करते हैं, डिले करते हैं, डिले करते हैं, क्या जरूरत है? भाई लड़की की उम्र हो गई, लड़के की उम्र हो गई, शादी कर दो, जितनी जल्दी हो सके शादी करो। उसकी ताकीद है हदीसों में, कुरान में, हदीस में। हमारे कितने भाइयों ने ये बात जिक्र की कि उन्होंने खुद अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जो है वो शादी करना चाहते हैं, फिर भी घर वाले नहीं, नहीं अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, अभी तो तुमको अपने पैर पे खड़े होना है, अभी ये होना है, अभी वो होना है, मेरे इतने अरमान हैं, मुझे सब जो है यही, मेरे घर में एक शादी है, इसी में तो मुझे सारे अरमान निकालने हैं, उसके लिए जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। इस चक्कर में वो बेचारा पिसता रहता है, या लड़की जो है पिसती रहती है। उनको समझना, समझाने की ज़रूरत तो है, लेकिन समझाएं कैसे? आपका सवाल असल यही है कि समझाएं कैसे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, असल मसला ये है। क्योंकि वालिदैन को समझाना इस मसले को लेकर के बहुत आसान नहीं होता है। तो उसकी एक जो है शक्ल आपके सामने पेश करता हूँ। ऐसी भी जो है कुछ यही बात हो, कोई ज़रूरी नहीं है, जो भी मुनासिब हो आप इख्तियार कर सकते हैं। आप जो है अपने बाप के किसी दोस्त के ज़रिए से, उस इलाके में कोई जो है बाअसर जो है आदमी है, या मान लीजिए मस्जिद के इमाम ही है या कोई बड़े आलिम है, उनके वास्ते से आपको जो है इस तरह की बात घर में अगर आपके पहुंचा लें, जैसी आपकी ख्वाहिश है, आप चाहते हैं, और वो जो है घर वाले अभी कुछ उसको डिले करना चाहते हैं, या कुछ उनके जो अरमान है उसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि उनकी मर्जी से पूरे तरीके से निकाह हो, वो जैसा चाहते हैं, जैसी बहू लाना चाहते हैं वैसी बहू आए। तो ये सब चीज़ें जो है आप अगर खुद से कर सकते हैं अपने वालिदैन के साथ बात, बहुत ही अच्छे अंदाज में, कोई जो है लड़ाई झगड़े वाले अंदाज में नहीं, या उनके साथ जो है बदतमीजी करके नहीं, तो अच्छी बात है। नहीं तो किसी और के ज़रिए से करा लें ये बात, तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। जज़ाकल्लाह शेख। बस करें, अजान हो रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।